اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ بظاہر وہ خود کو شیر سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کی دستیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکانہ پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ دکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر سے حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ جب تیسری دفعہ ایسے ہی ہوا تو بھاری بھرگم جسم کی وجہ سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں نکھر آیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا، اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن رکانہ کی طرح پہلوان نہیں، بلکہ میدان جنگ میں لڑنے والے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والے جنگجو تھے۔ لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کا انہیں بہت زیادہ افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستے رہ گئے تھے، لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹے ہوئے تھے، انہیں اس خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ انہوں نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ کر انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمان کی پوزیشن اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگے۔ باپ نے انہیں فن حرب و ضرب کا مالک بنا دیا تھا۔ بچپن میں انہیں گھڑ سواری سکھائی گئی، لڑکپن میں انہیں اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا گیا۔ نوجوانی میں شاہ سوار بن چکے تھے، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھے۔ ان کا باپ ہی ان کا استاد تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف سپاہی بلکہ سپہ سالار بنایا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگے اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گئے۔ اس سے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے پر افسوس تھا۔ وہ انتقام کے طریقے سوچ رہے تھے، لیکن اب ان کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے وہ اس سوچ میں کھو گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 دفعہ زمین پر پٹکا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔
یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے یہ صدمہ تھا۔ اس کا بہت اثر اثر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا کیا انجام ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور خبر سنائے گا کہ آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والا قاصد ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھ رہے تھے، وہ زندہ ہیں، وہ زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ معرکے میں جانے والے 17 افراد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے، اور ان سب کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جس کا نام الولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے بھائی اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہند نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور تمہارا بیٹا حنظلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی نے پہلے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھو رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوئے اور مدینے کی سمت چل پڑے۔ ان کے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن ان کا ذہن مدینے پہنچ جاتا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی ان کا ذہن پیچھے چلا جاتا تھا اور انہیں وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ آ جاتے جو اپنے خامند ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور اپنے چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی ہے۔ میں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے انہیں آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ اور واقعہ نگار واقدی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں سے زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے تھے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے۔
لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدر میں ہم صرف اسی لیے ذلت میں گھرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے تھے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا کوئی خیال نہ تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا کوئی خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے؟ الولید کے بیٹے، ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے، ہم میں سے کوئی عزت والا رہا ہی کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے میرے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھوں کو جلا دیا ہے، ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا، اب سردار آگے ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ میدان جنگ میں میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو بھی سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں اس کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کر لیا تھا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں نے خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے۔ جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے کی واپسی کا راستہ مدینے سے گزر تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک اونٹ دے کر زمین کے اونچے نیچے قد و خال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو رب کریم مجھے معاف فرمائیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک